السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ میں یہ تیاری کی ہے اس طریقے سے کہ میں اپنے کیمرے سے خود اپنی ویڈیو جو ہے اس کو بناؤں اور آپ سے بات کروں۔ پہلے کسی نہ کسی کی مدد درکار ہوتی تھی، آج دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ 3 موضوعات پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا پولیس کا جو ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں جو مجوزہ ترامیم ہے جو کابینہ نے ابھی منظوری دی ہے 2 روز پہلے، تو ان کے کیا اثرات ہوں گے اور وہ کیا ترامیم ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 5 اور 6 اکتوبر کو جو لا اینڈ آرڈر تھا، جس میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ایک جلوس لے کے آئے تھے، اس کی بات کریں گے کہ اس میں پنجاب پولیس اٹک کے مقام پر اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے شہر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے جو انتظامات کیے تھے، ان میں کیا خوبیاں کیا تھیں اور کیا خامیاں تھیں۔ یہ چیز میں کافی 2-4 دنوں سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو اسی دھرنے کے دوران، دھرنا تو نہیں کہنا چاہیے، اس لا اینڈ آرڈر کے دوران جو کانسٹیبل عبدالحمید ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے اسباب بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ معاملہ واقعہ، اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے آئندہ۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو بڑی اہم ترامیم متعارف کرائی ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے جو 2017 کا ایکٹ ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی اجرت میں یہ ترامیم خیبر پختونخوا کی کابینہ سے منظور کرائی گئی ہیں، اور ان میں جو اہم باتیں ہیں وہ آئی جی کے اختیارات میں کمی اور رد و بدل کے متعلق ہیں۔ یعنی اب جو پولیس کی جو عمومی نگرانی ہے وہ آئی جی کی بجائے جو ہے وہ صوبائی کابینہ جو ہے وہ کرے گی۔ ظاہر ہے اس میں کمیٹی ہوگی جو اوورسائٹ کرے گی ساری کارروائی کو۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی جی کی خود مختاری کا جو ڈول پچھلے 10 سال سے ہمارے کان پک کے ہیں وہ سن کے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی بات بھی تھی، تو اس میں اس اپنے جو وعدہ تھا یا وہ جو ایک اپنا اقدام تھا جو 2017 میں ہی انہوں نے یہ کیا تھا اس ایکٹ کے تھرو، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یعنی وہ جو خود مختاری ہے وہ اس ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے اب واپس لی جا رہی ہے۔ تو اب جو ایک آئی جی کی نگرانی کی بجائے عمومی نگرانی وہ سولین جو نگران کمیٹی ہوگی وہ کرے گی، کیونکہ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ جو 2017 کے ایکٹ کے مطابق بحال نہیں یا فعال نہیں ہوئے تھے، تو اب انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے اس مجوزہ ترمیم میں کہ وہ سولین نگرانی جو کمیٹی ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اچھا، پھر تقرر اور تبادلے کے جو اختیارات ہیں وہ بھی آئی جی سے واپس لے کر حکومت کو دے دیے گئے ہیں، اور مطلب اب جو ڈی پی اوز اور اس طرح کے جو تبادلے ہوں گے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے صوبائی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ چیف منسٹر کی منظوری سے کریں گے۔ اچھا، اب یہی ایک وہ اختیار تھا کہ جو آئی جی کو با اختیار کرتا تھا، کیونکہ جو کمانڈ ہوتی ہے کسی بھی یونٹ کی، کسی بھی چیز کی، تو اس میں یعنی افسر کے پاس کوئی ڈنڈا یا اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس وہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کہیں پوسٹ کر سکتا ہے اور اس کو پوسٹنگ سے ہٹا سکتا ہے۔ تو اب جب یہ اختیارات جو ہیں وہ آئی جی سے لے لیے گئے ہیں، تو بالکل آئی جی کو بے بس اور ٹوتھ لیس جو کرنے کے انتظامات ہیں وہ اس ایکٹ میں کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں آخر میں ایک چیز جو اس میں بہت اچھی بھی ہے اس ان ترامیم میں، وہ ہے کہ جی 5% جو کوٹا ہوگا وہ جو صوبائی جو پبلک سروس کمیشن ہوگا، یعنی صوبائی پبلک سروس کے افسران کے لیے 5% کوٹے پہ بھرتی کی جائے گی یا انرولمنٹ کی جائے گی، اور یہ ایک جو صوبائی ایکس کیڈر ہے اس کو ایک یعنی فائدہ ہوگا اور وہ مضبوط ہوگا، جو کہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرکز سے ہی تمام افسران جو ہیں وہ صوبے کو دیے جائیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترامیم صوبائی اسمبلی سے تو شاید یہ منظور ہو جائیں گی، پھر یہ گورنر کے پاس جائیں گی منظوری کے لیے،
تو میرا یہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ گورنر جو ہیں وہ اس کو اپوز کریں گے، لیکن وہ ایک خاص عرصے سے زیادہ اس کو رکھ نہیں سکتے، آٹومیٹکلی پھر لا بن جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو پشاور کی ہائی کورٹ ہے اس میں بھی جائے گا، اور اگر وہاں سے یعنی جو بھی فیصلہ آتا ہے یا اگر حکومت کے حق میں بھی آتا ہے تو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں بھی یہ جا سکتا ہے یہ معاملہ، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے۔ اچھا، اب ہم 5 اور 6 تاریخ کو پنجاب پولیس کی جو کارکردگی ہے نا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہسٹوریکلی یہ ہے کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں مشتاق احمد سکھیرا تھے اس وقت آئی جی پنجاب، اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، مرکز میں بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ تو لیکن اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو وزن تھا وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں تھا، تو اس وقت تو جو اٹک پہ حالانکہ سکھیرا صاحب وہاں پہ خود موجود رہے اور خود ٹیئر گیسنگ کراتے رہے، لیکن وہ جو ایک آپ کہہ لیں مورچہ تھا وہ بریچ ہو گیا تھا تو 2014 میں۔ اس کے بعد پھر یہ 25 مئی 2022 کا جو دھرنا جو عمران خان لے کے آئے تھے پشاور سے، اس میں ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس جو ہے وہ پنجاب پولیس نے دکھائی تھی اٹک کے مقام پر، اور نہیں کامیاب ہو سکے تھے۔ عمران خان خود ساتھ موجود تھے، ان کی وہاں پہ حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اسی طرح کے مشینری کا سب کچھ اویلیبل تھا، لیکن وہ جو ناکہ ہے پولیس کا وہ بریچ نہیں ہوا تھا۔ پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دیا، اور ان کو یعنی یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ کیا نام ہے ایکسپریس چوک یا ادھر جو ریڈ زون ہے اس میں وہ نہیں آئیں گے، البتہ وہ آئیں گے ادھر جو G9 کے سامنے جو H9 میں جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ۔ تو بعد میں ظاہر ہے کہ وہ رکاوٹیں ہٹا دے گی تو وہ آئے، یہ تو ایک ہسٹری ہے۔ اب یہ جو 5 تاریخ کو اٹک پولیس نے یعنی پنجاب پولیس نے جو ناکہ لگایا تھا یہ بری طرح ناکام رہا، اور چونکہ یہ بعد میں جو پھر جو واقعات پیش آئے اور جس طریقے سے یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا، گڈا پور صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گیا، جو جیسے بھی ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کی جو پنجاب پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ چھپ گئی ہے اس گرد و غبار میں جو علی امین گڈا پور کے غائب ہونے اور پھر پنجاب وہاں اپنی کے پی اسمبلی میں جا کے ظاہر ہونے سے، اس وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ اس وجہ سے یہ لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ پس پش چلی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی سیریس فیلئر تھا، اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو یہ چاہیے، اور جو حکومت پنجاب ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی جانچ ضرور کریں کہ یہاں پہ کس کا قصور تھا۔ اور آئی جی صاحب نے جو کمک یہاں بھیجی تھی 4 ڈی پی اوز وہاڑی اور جیلم اور پتہ نہیں کہاں سے، انہوں نے آ کے یہاں پہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ جو وہاں میری جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو لڑکے پولیس کے جو یعنی ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے اور جو لا اینڈ آرڈر میں موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب شفٹ تبدیل ہوئی پہلی اور دوسری شفٹ آئی، یعنی جو باہر سے جو نفری والے لوگ آئے جو باقی اضلاع کے تھے انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، اور اسی وجہ سے پھر جو یہ بریچ ہوا کٹی پہاڑی کا جو ناکہ ہے پولیس کا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پریشر جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر پڑا۔ اسلام آباد پولیس نے جو انتظامات کیے ہوئے تھے انتظامیہ نے، وہ میرے خیال سے انہوں نے بالکل جو صورتحال کے مطابق سارے اقدامات کیے تھے، اور اسی وجہ سے جو ایکسپریس چوک میں جو یعنی انتہائی جان فشانی سے پولیس نے ڈیفینڈ کیا ایکسپریس چوک سے، جو پچھلا چوک ہے جس کو چائنا چوک کہتے ہیں، وہاں سے کسی بھی مظاہرین کی گاڑی کو کسی چیز کو آگے نہیں آنے دیا، اور جو اکا دکا لوگ پیدل مختلف جگہوں سے یعنی جو مقامی لوگ داخل ہوئے تھے
ان کو جو ان کے لیے بھی ان کو ڈسپرسل کی جو حکمت عملی تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھی، اور اسی وجہ سے پھر اس جو لا اینڈ آرڈر کی جو کلمینیشن ہے وہ فیوریبلی ختم ہوئی، انتظامیہ کے حق میں ختم ہوئی، مگر جو فیلیئرز ہیں ان کا جائزہ نہ لیا جانا یہ انتہائی زیادتی ہے۔ ان کا جائزہ لیا جائے، اور جو لوگ اس میں اگر آئی جی پنجاب کی جو کمانڈ ہے اس میں کوئی فرق ہے کہ وہ خود وہاں پہ تھے نہیں تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو کس طرح لگانا چاہیے تھا، اور کیوں یہ بریچ ہوا یہ ناکہ، یہ پنجاب جو حکومت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ کوسچن مارک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جو کنسٹیبل عبدالحمید شاہ جو شہید ہوئے ہیں اس پورے 5 اور 6 والے جو لا اینڈ آرڈر میں، ان کی جو شہادت کی جو وجوہات ہیں وہ جاننے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد پولیس نے اس پہ کوئی سیریسلی کوئی انویسٹیگیشن کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو یعنی وہ اقدامات جو امیجیٹ وہاں پہ کمانڈ تھی 26 نمبر چنگی پہ، چاہے وہ جو ریزرو کا جو انچارج تھا اس سے لے کے اور وہ جہاں جو اوپر لیول تک جو افسران تھے ایس پی صاحب سمیت، کہ اگر آپ کو اتنی ٹائم پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا ایک کنسٹیبل جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے یا وہ کراؤڈ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے نہ کسی جگہ پہ، نہ میں نے سنا، نہ کہیں سوشل میڈیا پہ، نہ جو نیشنل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی خبر آئی کہ کنسٹیبل گم ہوا یا کنسٹیبل غیر حاضر تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل نہیں کیا گیا کہ جی اب آپ اپنی نفری کو جو ہے وہ بار بار جب ریٹریو کرتے ہیں پیچھے آتے ہیں گنتے ہیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو اس کا باقاعدہ اس کی چھان پھٹک ہوتی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے کہ ہمارا بندہ کیوں غائب ہے، کہاں پر ہے۔ تو یہ چیز مختلف جو ایس او پیز ہیں ان کو اگر فالو نہیں کیا گیا تو اس کا جانچ کرنی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات سے بالکل بچا جائے، کیونکہ پچھلے جو کئی دھرنے تھے، خاص کر جو ٹی ایل پی کے دھرنے میں، اس میں بھی لنچنگ کے واقعات پیش آئے تھے، جس میں جو پولیس افسر ہیں وہ ان کے ہاتھ چڑھ گئے، اور جو پولیس افسروں کے جو ان کے امیجیٹ کمانڈرز تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کراؤڈ میں پھنس گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو بنیادی پولیس کی جو ٹریننگ ہے اس میں ان چیزوں کے جو ڈرلز ہیں ان کو کرایا جائے کہ جب واپس اکٹھے ہوں تو اپنے جو نفری ہے اس کو کس طرح گنا جاتا ہے، اس کی گنتی کیسے کی جاتی ہے، اور اب جو سینئر کمانڈ ہے وہ کس طرح اس ایس او پی کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کے دوران جو ہمارے جو جوانوں کی جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع ہوتی رہیں گی۔ اب تک اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔